يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں ہم سبوں کی جانیں ہیں. محترم حاضرین، آج خطبہ جمعہ کے موقع پر جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے مسلمانوں پر مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں. حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد. اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، ان دونوں حقوق کی صحیح ادائیگی اور صحیح طور پر اس کو نبھانے کا نام اسلام ہے. اور وہی صحیح اور سچے مسلمان ہیں جو اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. جس طرح حقوق اللہ کی تفصیل ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں اس کی ایک تفصیل ہے، اسی طرح حقوق العباد کی بھی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے. جیسے حقوق العباد میں سب سے پہلے نمبر پر جو حقوق آتے ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اس کے بعد بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، برادران وطن کے اس وطنی بھائیوں کے ہم پر حقوق ہیں، جانوروں کے ہم پر حقوق ہیں، ہماری اپنی ذات کے ہم پر حقوق ہیں. الغرض حقوق کی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے. میں تفصیل میں گئے بغیر صرف آج اتنا بتاؤں گا کہ مسلمانوں پر مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، کیا رائٹس ہیں. حق کی جمع حقوق ہے، حق کی جمع حقوق آتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے حقوق کیسے ادا ہوں گے، مسلمانوں کے حقوق کیسے ادا کریں، اس کے لیے میں سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے ہم مسلمانوں کے لیے جو آئیڈیل بنائے گئے ہیں، ہم سارے مسلمانوں کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، اسوہ بنایا، ان کی شخصیت میں اخلاق کی، کردار کی کیا اہمیت ملتی ہے. سورہ آل عمران آیت 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے نظر کرم ہے اے نبی آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے حق میں نرمی کا پہلو رکھتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ فظ یعنی سخت ہوتے، کٹھور دل ہوتے، غلیظ القلب کٹھور دل ہوتے، سخت ہوتے، شدت پسند ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگوں کا جو جمکھٹا آپ کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے وہ کبھی کہ چھٹ گیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر فائز تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کی گواہی اللہ نے سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں بھی دی ہے کہ اے نبی آپ اخلاق کے بہت اونچے درجے پر فائز ہیں. اس سے بڑھ کر اخلاق کا کوئی معیار، کوئی آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتا. یہ نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کے ساتھ ہمارے لیے ایک بطور آئیڈیل کے دیا گیا ہے. اب ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، ہم سب پر یہ فرض ہے کہ جہاں ہم عقیدے کے معاملے میں قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کا منہج اور عقیدہ دیکھتے ہیں، عبادات میں نبی کا طریقہ دیکھتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاقیات میں، معاملات میں، لین دین میں اور وعدوں کو پورا کرنے میں
تعلقات میں نبی کا اسوہ کیوں نہیں دیکھتے؟ سب سے بڑا اہم سوال ہے۔ آج سارے قرآن و سنت کے ماننے والے سارے مسلمانوں سے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، اور یہی ایک ایسا مسئلہ ہے دور حاضر کا کہ مسلمانوں نے تمام کے حقوق کے معاملے میں خاص طور سے کتاب و سنت کے دعوے داران جہاں کسی کی کوئی حدیث سناتا ہے آپ کے سامنے، یا واٹس ایپ پر کوئی میسج کرتا ہے، کوئی بھی حدیث بھیجتا ہے، تو صاحب علم یا باشعور مسلمان، محقق مسلمان کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے یہ حدیث اتھینٹک ہے نہیں ہے۔ اگر صحیح حدیث معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اگر ضعیف ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے، تو فوری اس پر ہم کلام کرتے ہیں، اپنا جو ہے میسج دیتے ہیں یا اس پر کمنٹس کرتے ہیں۔ یہ ہماری طبیعت ہے۔ لیکن جب کسی کے بارے میں کوئی بات ہم سنتے ہیں تو اس کی تحقیق نہیں کرتے، فوری کیا کرتے ہیں؟ وہ بات کو دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں، وہ دوسرا تیسرے کو پہنچاتا ہے۔ اس طرح آپ کے بغیر تحقیق کر کے کسی کے بارے میں کوئی بھی میسج، کوئی بھی بات آپ پہنچا دیتے ہیں تو بات دھیرے دھیرے 1 سے 2، 2 سے 10 پورے مسلمانوں کے اندر، پوری جماعتوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک خرفشار، ایک انتشار بپا ہو جاتا ہے اور ایک فتنہ پھیل جاتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہ صرف یہاں تک بلکہ فتنے بڑھتے بڑھتے آپسی دشمنیوں پر، آپسی رنجشوں پر، آپسی بغاوتوں پر اور آپسی انتقام کی آگ کے لیے بھڑکاتی ہے۔ اور یہی ایک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور سے فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑے مت کر لو، تنازع مت چھیڑ لو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا نقصان ہوگا؟ اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا، فَتَفْشَلُوا، تم جو ہے شل پڑ جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ساکھ، تمہاری دھاک، تمہارا روب، تمہارا دبدبا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ بلکہ اس کو سادے سے الفاظ میں ترجمہ کریں، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کس کی؟ مسلمانوں کی۔ تو مسلمانوں کی جماعت، یہ امت مسلمہ کی اجتماعیت کو پارا پارا کرنے والی چیز یہی ہے کہ آپس میں لڑیں بھڑیں، ایک دوسرے کی غیبت کریں، ایک دوسرے پر بہتان تراشیں، ایک دوسرے پر الزامات لگائیں، ایک دوسرے کی غیبت کریں اور ایک دوسرے کو ننگا کرنے کی کوشش کریں، تو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، جماعتوں میں، گھروں میں ہر جگہ فسادات رونما ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فسادات کا جب دروازہ کھلتا ہے تو بڑھتے بڑھتے یہ کورٹ کچہری کی نوبت تک لے آتا ہے، اور پھر مسلمان اپنی کوئی چیز کو جو ہے باقی نہیں رکھتے، یعنی آپسی اتحاد کو باقی نہیں رکھتے، تو اغیار میں، دوسری قوموں میں ان کی حجو ہوتی ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان پر طرح طرح کے بیہودہ جملے کسے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو پیدا ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمان جب لالچ اور تمام حرص کا شکار ہو جاتا ہے اور اللہ کے وعدے کو بھول کر اسی دنیا میں اپنی شہرت کے لیے، اپنے منصب کے لیے یا پھر اقتدار کے لیے، جائیداد کے لیے، پراپرٹیوں کے لیے اور اپنی انا کے لیے، سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ انا۔ یہ بیماری کہاں سے آئی؟ سب سے پہلے اس بیماری کا بانی، فاؤنڈر کون تھا؟ ابلیس۔ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اور یہ انانیت انسان کو فنا کی طرف لے جاتی ہے۔
انا انسان کو فنا اور تباہ کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، فروتنی اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کے واسطے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اور جو انا میں آتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، حد دھرمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی غلطی کو درست کرنے کے بجائے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے چوری سینہ زوری پر اتر آتا ہے، چوری سینہ زوری پر اتر آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا دنیا میں بھی کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے۔ اس لیے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا ولا تمشی فی الارض مرحا، سورہ لقمان کی آیت ہے، اے بیٹا زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، تکبر کی چال نہ چلنا، تکبر کا جملے نہ کہنا، تکبر میں مبتلا نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اس اکڑنے سے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، چیر نہیں سکتے، اور پہاڑوں کو چیر نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بری خصلت انتہائی ناپسند۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے۔ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے کہ میں ہوں تمہارا رب، کسی اور کو نہیں، میں ہوں بڑا۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ بڑا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، یعنی بڑائی میری چادر ہے۔ جو میری چادر کو کھینچے گا، یعنی جو تکبر میں مبتلا ہوگا، اپنے آپ کو بڑا کہے گا، تو میں اس کو دنیا میں ذلیل رسوا کر دوں گا۔ تو یہی چیز آج مسلم معاشرے کو تباہ کر رہی ہے۔ تو آئیے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں، کیا رائٹس ہیں، میں آپ کے سامنے، چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، کوئی زیادہ تشریح نہیں کروں گا، وضاحت کروں گا، احادیث سناؤں گا، کیونکہ ہم قرآن حدیث کے ماننے والے بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن جو احادیث صحیح احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان احادیث پر اگر ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اپنی اصلاح کے لیے ان احادیث پر غور کریں، انشاءاللہ مسلمانوں کا اتحاد باقی رہے گا، اور مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے گا جو کہ ان کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے۔ تو میں نے ابھی بتایا کہ مسلمانوں کے لیے آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت 159 میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی طرف سے آپ کو بہت بڑا انعام ملا ہے، اللہ کی رحمت ہے یہ آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، نرمی کا پہلو دل رکھتے ہیں۔ اور اگر سخت گیر آپ ہوتے، سخت دل والے ہوتے، تو لوگ آپ کے پاس نہیں آتے، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، کبھی کے چھڑ گئے ہوتے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ جیسے شہد کی مکھی کا جو پٹھا ہوتا ہے، شہد کی مکھیاں جیسا چمٹی ہوئی رہتی ہیں، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رہتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام نے گویا اتحاد کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ ہم مسلمانوں کو بھی ایک جماعت ہو کر، متحد ہو کر ایسے ہی رہنا ہے۔ جب سے ہم نے اتحاد کو توڑ دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت پر مسلمانوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، تو کیا ہوا؟ مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے، مسلمان جو ہے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی مسلمانوں کا منتشر ہونا، مسلمانوں کا چیدہ الگ الگ ہو جانا، جبکہ سب کا ایک کلمہ ہے، سب کا ایک قبلہ ایک ہی ہے، سب کے رسول ایک ہی ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا منتشر ہو جانا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے،
ثلاثاً، آپ نے جملے کو 3 مرتبہ فرمایا، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ قلنا لمن، ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ اللہ کے لیے نصیحت کیا ہے؟ پہلے نصیحت کے معنی کو سمجھیے۔ دین کو نصیحت کہا گیا، دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی ہے۔ جب دل میں ہر قسم کے فتنے اور شر سے دل پاک ہو جاتا، دل ہر قسم کے فتنے اور شر سے، شرارتوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں نصح القلب، دل پاک ہو گیا۔ اور اسی سے لفظ ماخوذ ہے نصیحت، نصیحت کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے۔ اسی ایک لفظ کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل بیان اپنی تشریح کی ہے اپنی کتاب 40 میں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نصیحت، یعنی ہم دل و جان سے اللہ کی عبادت، تابعداری، اس کی اطاعت کے لیے وقف ہونا۔ اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں پر کسی اپنی ذات کی نہیں چلے گی، نفس کی نہیں چلے گی، خاندان کی نہیں چلے گی، کسی کی نہیں، صرف اللہ کی۔ وَلِرَسُولِهِ، لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ، اللہ کی کتاب سے نصیحت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، آخری کتاب۔ اس کتاب کے لیے ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ اس کتاب کو پڑھیں، اس پر ایمان لائیں، اس کو سمجھیں اور اس کی آیات پر غور کریں، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور اس کتاب کی آیات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ دوسری نصیحت ہے۔ وَلِرَسُولِهِ، رسول کے لیے ہم پر نصیحت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا، اور آپ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کو اختیار کرنا، جس سے منع کیا اس سے بچ جانا۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور مرتے دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر جمے رہنا۔ یہ ہے رسول کے لیے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، یعنی مسلمانوں کے جو قائد ہیں، مسلمانوں کے جو حکمران ہیں، مسلمانوں کے جو امیر ہیں، مسلمانوں کے جو بڑے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرنا، بھلے کاموں میں، معروف کے کاموں میں، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دینا، ان کی بات ماننا، ان کی اطاعت کرنا۔ وَعَامَّتِهِمْ، اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ سارے مسلمانوں سے اچھے تعلقات رکھنا۔ ابھی تفصیل آئے گی کہ کس طرح رکھا جائے، ان پر کیا حقوق ہیں، وہ بھی حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ حق المسلم علی المسلم ست، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، یاد کر لیجئے۔ پہلا حق کیا ہے؟ سلام کرنا ایک دوسرے کو۔ سلام کس لیے کرنا؟ تاکہ الفت، محبت بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، تم سلام کو عام کرو۔ لیکن سلام کیسا ہو گیا ہمارا؟ روایتی ہو گیا ہے یا مطلبی ہو گیا ہے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں ہم سلام کیوں کرتے ہیں اور نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ بندہ جس کو ہم سلام نہیں کر رہے ہیں، مسلمان کو ہم اگر سلام نہیں کر رہے ہیں، جانتے ہوئے اس سے سلام نہیں کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کو کچھ کینہ کپٹ ہے، کچھ بغض ہے، کچھ تو ہے دل کے اندر، اس لیے آپ کو سلام نہیں کر رہے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ سلام کو عام کرو، بغض عداوتیں دور ہوگی۔ آپ کو اور ایک حدیث سناؤں گا، جنت میں داخلے کی گارنٹی ہے سلام کرنا آپس میں، جنت میں داخلہ۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے یہ حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم ایمان والے نہ بنو، مومن نہ بنو، ولا تؤمنوا، اور تم مومن بن نہیں سکتے حتی تحابوا، جب تک کہ تم آپس میں مسلمان محبت نہ کریں ایک دوسرے سے۔ جب تک مسلمان ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے وہ مومن نہیں بن سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تم کو ایسا نسخہ نہ بتاؤں، ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل پیرا ہو جاؤ، جس پر تم عمل کرنے لگو تو تمہاری آپس میں محبت بڑھنے لگے گی۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، بس تم سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو ایک دوسرے کو فروغ دو۔ اور ایک حدیث میں ہے
کہ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کو جانتے ہیں اسی کو سلام کرتے ہیں، جس سے کوئی مطلب ہوتا ہے اسی کو سلام کرتے ہیں، اور اگر اس کو آپ سے مطلب ہوتا ہے تو آپ رستہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر سلام کرے تو بندہ پکڑ لے گا، پوچھ لے گا بھائی کہاں ہے، 5 مہینے ہو گئے اب تک جو لیے تھے دیے نہیں، تو یہ بات آتی ہے، اس لیے جو ہے پتلی گلی سے نکل جاتی ہے۔ تو سلام کا جو طریقہ ہے اس کو ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنی برکتیں ہیں اس میں، کتنی نعمتیں ہیں، کتنا اجر و ثواب ہے۔ اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے صرف سلام پر، صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا، بازار میں جاتے تھے، بسا اوقات خرید و فروخت ان کا خریدنا، کوئی چیز خریدنا مقصد نہیں ہوتا تھا، اس لیے جاتے تھے تاکہ دوسروں کو سلام کریں، دعائیں دیں، دعائیں لیں، یہ مقصد ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں کے 6 حقوق میں پہلا حق ہے، اس کو یاد رکھیے۔ دوسرا ہے عیادت کرنا۔ جب ہمارا مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے، اور اگر آپ کا قریبی ہو یا مصلی ہو یا دوست ہو یا آپ کو پتہ چلے یا رشتہ دار ہو، آپ کو پتہ چلے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، تو پہلے کیا کریں گے؟ آپ اس کے حق میں دعا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائیں۔ پھر اس کے پاس جائیں گے، آپ اس کی عیادت کریں گے، تیمارداری کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ارادے سے آپ نکلیں گے کہ اپنے بھائی کی عیادت، مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں، آپ کچھ لینا دینا مقصد نہیں ہے، صرف آپ مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں، تو 70,000 فرشتے آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اپنے مسلم بھائی کے گھر جا کر اس کی عیادت کرنے لگے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ نیکیاں لوٹنے کے لیے بے شمار مواقع ہیں، لیکن آج ماحول ایسا بن گیا مسلمانوں کے اندر، آپس میں نیکیاں جو ہے تباہ کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت سارے راستے ہیں، نیکیاں اپنی برباد کر رہے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، توحید والے ہیں، سنت پہ چلنے والے ہیں، لیکن بغض رکھتے ہیں اپنے مسلمان بھائی سے، توحید والے بھائی سے آپ بغض رکھتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، تو پھر آپ کی ساری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو دوسرا حق کیا ہے؟ عیادت کرنا۔ تیسرا حق دعوت، اذا دعاک فاجبہ، جب تمہارا بھائی تم کو دعوت دے تو قبول کرے۔ لیکن یہاں میں یہ واضح کر دوں گا کہ مسلمانوں میں حلال و حرام کی تمیز کا خیال نہیں رہا، اس لیے اس کے معاملات کو دیکھ کر، اس کے کاروبار کو دیکھ کر اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے کہ اس کے کاروبار کیا ہے، وہ حلال کا کھاتا ہے یا حرام کا کھاتا ہے۔ پھر جو دعوت میں آپ جا رہے ہیں وہ دعوت کون سی ہے، شرعی ہے غیر شرعی ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ بولیں گے کہ بھائی آپ نے حدیث سنایا کہ مسلمان جب دعوت دے تو قبول کریں، بے شک قبول کریں، لیکن دعوت غیر شرعی ہے تو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے تمہارا بھائی دے تمہیں، تمہارا باپ دے، تمہارا کوئی رشتہ دار تم کو دعوت دے رہا ہے، حرام کھانے کی دعوت دے رہا ہے، اسراف فضول خرچی کی دعوت دے رہا ہے، رسم و رواج کی دعوت دے رہا ہے، تو ہرگز ایسی دعوت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور نمبر 4، جب مسلمان اس کو چھینک آئے تو چھینکنے والا کیا کہے؟ الحمدللہ۔ اور جس نے چھینک اس کی سنی ہے وہ کیا جواب دے؟ کیا جواب دے؟ یرحمک اللہ۔ پھر وہ اس کا کیا جواب دے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ دیکھیے تقریب کچھ لوگوں کو یاد ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں، یہ آپس کے حقوق ہیں، علم ہونا چاہیے اس کا۔ اور 5واں حق کیا ہے؟ نماز جنازہ۔ جب مسلمان بھائی ہمارا انتقال کر جائے تو اس کی جنازہ پڑھے، تدفین تک اگر ساتھ رہتا ہے، اس کے دفن ہونے تک قبرستان جا کر تدفین بھی کر میں ساتھ رہتا ہے، جنازے کے ساتھ چلتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے خیراتان، 2 خیرات ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ 2 خیرات کیا ہے؟ یعنی اس کو جبل احد پہاڑ کے 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ دیکھیں کتنی نیکیاں ہیں مسلمانوں کو
آپس میں ہی نیکیاں کمانے کے کتنے راستے ہیں، لیکن ہم کیا کس میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، میں مختصر بتاؤں گا چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ حق المسلم علی المسلم خمس، یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی ہے۔ پہلی جو حدیث میں نے سنائی نسائی کی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چھٹا حق بھی ہے۔ چھٹا حق کیا ہے؟ خیر خواہی کرنا، الدین والنصیحہ۔ کوئی مشورہ طلب کرے تو صحیح مشورہ دینا، غلط مشورہ نہیں دینا۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا کہ بھائی یہ کام مت کرو، یہ کاروبار میں نقصان ہے، یہ بتانا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے حق المسلم علی المسلم خمس، کسی حدیث میں 5 ہے، کسی میں 6 ہے۔ بہرحال مختلف مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ رد السلام، سلام کو کا جواب دے، عیادت المریض، مریض کی عیادت کرے، اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے جائے یعنی جنازے میں شرکت کرے، اجابت الدعوہ، اور اس کی دعوت قبول کرے، اور تشمیت العاطس، چھینک آئے تو اس کا جواب دے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث سنیے بخاری مسلم کی، یہ بھی والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ اپنے مسلمان اور مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے اچھائی پسند کرتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ پسند کرتے ہیں اور اس کا نقصان پسند کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ ہم کو مومن بننا چاہیے۔ مومن بننے کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ نفس پاک ہو، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی کدورت نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی کپٹ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، کوئی انتقام کا جذبہ نہ ہو۔ اب مسلمان کیسے مضبوط ہوں گے؟ حدیث بخاری مسلم۔ مسلمان کیسے مضبوط ہوں گے؟ مسلمان کی ساکھ، مسلمان کی عزت، سربلندی کیسے واپس ہوگی؟ پوری دنیا کے لیے یہ نسخہ ہے اللہ کے نبی کا، قرآن کا۔ پہلے تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، پھر یہ آیت، یہ حدیث، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی حیثیت رکھتا ہے، ایک بلڈنگ کی حیثیت رکھتا ہے، عمارت کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح ایک عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، وہ شبک بین اصابعہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو ایسا ملا کر مثال لے کر فرمایا۔ یہ مسلمانوں کے اتحاد کی مثال، مسلمانوں کی مضبوطی کی مثال، مسلمانوں کی ترقی کی مثال۔ ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ کتنا بہترین فارمولہ ہے، نہ کسی کو ٹینشن دو نہ کسی سے ٹینشن لو۔ اور ترمذی اور نسائی کی ایک اور حدیث رکھتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا اور حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان بھی محفوظ رہے۔ آج مسلمان سے محفوظ نہیں، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، مسلمان کو ستا رہا ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو نیلام کر رہا ہے۔ پورے دیکھیے، لڑنے والا پہلوان یہ بھی مسلمان، ماننے والا بھی مسلمان، تجارت میں نقصان کرنے والا جو دھوکہ کھایا سب مسلمان۔ تو یہ آپس میں مسلمانوں کا اس طرح کا رویہ یقیناً مسلمانوں کی تباہی کا یہ ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا تھا کہ کل مسلم المسلم حرام، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت آبرو حرام ہے۔ یعنی آپ بحیثیت مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا خون نہیں کر سکتے، اس کا مال غبن نہیں کر سکتے، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور اس کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سورہ انفال کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے، اے مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو
اور آپس میں تعلقات کو خوشگوار بناؤ، فاصلحوا ذات بینکم۔ لیکن کیا ہوتا ہے یہاں پر، مسلمان جب لڑتے ہیں آپس میں تو تیسرا تھرڈ پارٹی کیا کرتا ہے، دونوں میں پیٹرول میں آگ لگانے کا کام کرتا ہے، نفاق ڈالتا ہے اور لڑاتا ہے، بھڑکاتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ورغلاتا ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے، پارا پارا ہو جاتی ہے۔ اس لیے خیر کے کاموں میں تعاون کرے، ظلم کے کام میں کوئی مسلمان اگر ناانصافی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو ایسے مسلمانوں کا تعاون نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ایک مسلمان اگر دھوکہ دے رہا ہے، کسی کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اور اپنے جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹے لوگوں کا سپورٹ لے رہا ہے، جھوٹے مقدمے لڑ رہا ہے، جھوٹے کیس ڈال رہا ہے تاکہ وہ یہ دنیا کی عدالت میں جیت جائے، تو یاد رکھیے یہاں انسان سب کچھ کر لے گا لیکن اللہ کی عدالت ابھی باقی ہے۔ اللہ کی عدالت میں جو فیصلہ ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر قیامت کے دن کا ڈر ہو جائے، قیامت کے دن کا احساس ہو جائے، حساب کتاب کا احساس ہو جائے، اللہ کا ڈر سب سے پہلی چیز ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقویٰ بیٹھ جائے تو ساری برائیوں کا خاتمہ ہوگا اور مسلمانوں کی اجتماعیت مستحکم ہوگی، مضبوط ہوگی۔ تو لہذا میری آپ تمام بھائیوں سے حدیث کی روشنی میں یہ نصیحت ہے، بخاری مسلم کی حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اس حدیث کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کے عیب تلاش کرنے میں مت لگ جاؤ، ولا تجسسوا، اور کسی کی کھوج میں، کسی کی جاسوسی میں نہ لگو، ولا تناجشوا، اور بھڑکاؤ کا کام مت کرو، یعنی کسی کو برائی پر آمادہ کر کے بھڑکانے، لڑانے بھڑانے کا، ڈیوائڈ اینڈ رول کا کام مت کرو، ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد نہ کرو۔ حسد کی بیماری آج مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں میں اتنی خطرناک بیماری ہے حسد کی بیماری، اور حسد جادو کے جیسا اثر رکھتا ہے، اور یہ حسد سے انسان کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہے۔ جو انسان کسی سے اگر حسد کرتا ہے، ان الحسد یاکل الحسنات، آپ جو حسد کرتے ہیں، یہ آپ کا حسد آپ کی نیکیوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، روزہ رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن حسد کا مرض داخل ہو گیا آپ کے دل میں، تو یہ حسد آپ کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے، تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے حسد سے بچنا چاہیے۔ ایاکم والحسد، ایاکم والحسد، اللہ کی نبی فرماتے تم خبردار حسد سے بچو، بغض عداوتوں سے بچو، اور مسلمانوں کو آپس میں منہ موڑ کر، یہ آخری جملہ ہے حدیث کا، ولا تدابروا۔ ٹھیک ہے، ایک برے آدمی سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن ایسے اسے منہ موڑ کر اس کے مخالف نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی جو ہے پھر تعلقات مستحکم ہو سکتے ہیں۔ سلام تعلقات رکھنا چاہیے، ورنہ جو ہے پھر مسلمان ایسے ہی آپس میں لڑتے رہیں گے اور ایک دوسرے سے بغض عداوت کریں گے، تکبر کریں گے، غرور کریں گے، تو مسلم امت تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو دین کا سچا خادم بنائے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کے طالب بننے والے اور آخرت کی ہر ایک کو فکر کرنے والا بنا دے۔ آمین۔